प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 8वीं जमात की किताब अपनी ज़बान का सबक नंबर 11 इब्ने इंशा जर्मनी में शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल उर्दू इन्फ्लुएंसर को सब्सक्राइब करें और बराबर में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों अजीज़ों के साथ शेयर करें ताकि वो भी आपकी तरह इससे फ़ायदा उठा सकें। बच्चों, आज का सबक इब्ने इंशा जर्मनी में एक सफ़रनामे का हिस्सा है जिसे ख़ुद इब्ने इंशा ने लिखा है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि सफ़रनामा किसे कहते हैं। जब कोई सफ़र करता है तो उस सफ़र में उस पर जो कुछ गुज़रता है, वो जो कुछ देखता है, महसूस करता है, उसे जब वो कलमबंद करता है यानी लिखता है तो उसे सफ़रनामा कहते हैं। मुख्तसरन हम यूँ कह सकते हैं कि सफ़र की रुदाद लिखने को सफ़रनामा कहते हैं। चलिए अब हम सबक पढ़ते हैं। आप ध्यान से सुने ताकि तलफ़्फ़ुज़ की गलती न रहने पाए। इब्ने इंशा जर्मनी में। इंग्लिस्तान को छोड़कर यूरोप के जिस मुल्क में भी हम जाएं, ज़बान का मसला पैदा हो जाता है। हमारे लिए नहीं, मुल्क के लोगों के लिए, क्योंकि हम तो अपना मंशा अंग्रेज़ी में बखूबी अदा कर लेते हैं। ये लोग समझ नहीं पाते। ये सच है कि कभी कभी इंग्लिस्तान वाले भी हमारी अंग्रेज़ी समझने से कासिर रहते हैं, लेकिन ऐसा फ़कत कभी कभी होता है। लंदन में हमने जब कभी कंघा ख़रीदना चाहा, ख़रीद लिया। हैम्बर्ग में नहीं ख़रीद सके। हैम्बर्ग में उस रोज़ बहुत तेज़ हवा चल रही थी और हमें एक पब्लिशर से मिलने शहर से दूर एक कस्बे में रेल से जाना था। हैम्बर्ग में आम बड़ी रेलवे के अलावा दो तरह की शहरी रेलें हैं, एक यू बान यानी अंडरग्राउंड और दूसरी एस बान यानी ज़मीन की सतह से एक मंजिल ऊपर चलने वाली। हमने अपने सफ़रनामे आवारा गर्द की डायरी में बर्लिन की एस बान का जिक्र किया है, क्योंकि उससे हम और मौलवी महबूब आलम पैसा अखबार वाले सफ़र करते रहे हैं। वो 1900 में, हम 1967 में। तो ये ज़िक्र एस बान के स्टेशन का है और हैम्बर्ग में हवा के चलने का है, जिसकी वजह से हमारे गेसू बेतरह परेशान हो रहे थे। हमें अपने दोस्त मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी पर रश्क आया कि कितनी भी हवा चले उनको ऐसे प्रॉब्लम पेश नहीं आते। हमारे तर्जुमान मिस्टर केदरलैंड तो टिकट लेने चले गए। हमने एक दुकान पर कंघा ख़रीदना शुरू किया और ख़रीदते चले गए। कौम तो खैर वो क्या समझता। हमने अपने बालों में उंगलियों से कंघा करके दिखाया। उसने पहले क्रीम की एक शीशी पेश की, हमने रद्द कर दी तो शैम्पू की एक ट्यूब दिखाई। उस पर हमने हामी न भरी तो वो बालों की एक विग दिखाने लगा। हमने बालों की पट्टियाँ हाथ से जमा कर दिखाईं, टेढ़ी मांग निकाली, सीधी मांग निकाली, लेकिन उसकी समझ में न आया। जाने वो अपने कंघे और दूसरे सामान कैसे बेचता होगा। इतने में मिस्टर केदरलैंड आ गए और न कोई लफ्ज़ कहा और दुकानदार ने झट बहुत सारे कंघे निकालकर सामने रख दिए। आज की सुनिए कि दमे तहरीर हम बर्लिन और हैम्बर्ग और म्यूनिख वगैरह को भुगता कर दोबारा फ्रैंकफर्ट में फ़रोकश हैं। इतवार का दिन है और ऐन उस वक्त भी गिरजा का घंटा बज रहा है। सुबह उठकर हमने शेव का सामान निकाला और साबुन लगाया। ब्लेड तलाश किए तो नदारद। सूटकेस का कोना कोना छान मारा, कुछ फ़ायदा न हुआ। आखिर साबुन पोंछा, बाल बनाए, सूट पहना और नीचे
کاؤنٹر پر گئے اور پوچھا بلیڈ کہاں خریدے جا سکتے ہیں؟ اس بھلے آدمی نے جانے کیا سمجھا، بولا اچھا تو آپ جا رہے ہیں، آپ کا بل بنا دوں؟ ہم نے کہا نہیں بھائی، ہماری صورت سے اتنے بیزار کیوں ہو رہے ہو؟ ہم فقط شیو کرنا چاہتے ہیں۔ داڑھی پر ہاتھ پھیر کر بتایا۔ بولا اچھا، لیکن آج تو سب دکانیں بند ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ریلوے اسٹیشن جاؤ اور قسمت آزماؤ۔ غنیمت ہوا کہ یہ ہوٹل، جسے ہم ہوٹل جینسر گوٹ کہتے ہیں کیونکہ اس کا نام ہوٹل شیشر ہوف، یاد رکھنے کی اور کوئی ترکیب نہیں۔ اسٹیشن سے فقط 15-20 منٹ کی راہ پر واقع ہے۔ چنانچہ ہم نے صبح کی ٹھنڈ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ادھر کا رخ کیا۔ اس وقت 9 بجنے کو تھے، لیکن سڑک پر نہ آدم نہ آدمزاد۔ سارا اسٹیشن گھوم گئے۔ مٹھائی کی دکانیں کھلی تھیں، ناشتے والے تھے، اخبار والے تھے، تمباکو اور سگریٹ والے تھے، لیکن ہمارے مطلب کی چیز بیچنے والا کوئی نہ تھا۔ ہم مایوس ہو رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اچھا داڑھی بڑھا لیں گے، آج کل فیشن میں داخل ہے۔ لیکن اتنے میں ایک کولکی نظر آئی۔ کنگھے والے تجربے کی وجہ سے اب کہ ہم اپنی زبان دانی پر دھار رکھ کر گئے تھے، نہ صرف ڈکشنری سے بلیڈ کا ترجمہ دیکھ لیا تھا، بلکہ یہ بھی یاد کر لیا تھا کہ شیو کرنے کو کیا کہتے ہیں۔ ریزرین۔ کم پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم رہے کہ ریزر کا لفظ یہیں سے نکلا ہے یا پھر یہ ریزر میں سے نکلا ہوگا۔ وہاں کھڑکی خالی تھی، لیکن اتنے میں ایک بڑی بھی آ ہی گئی۔ ہم نے پہلے بلیڈ کہا، پھر ریزرین اور پھر داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ بولی یو مین بلیڈ، اور بلیڈوں کا پیکٹ اٹھا کر دے دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس بیچاری کو جرمن نہیں آتی تھی، صرف انگریزی آتی تھی۔ ہماری طرح دونوں زبانوں پر قادر معلوم نہیں ہوتی تھیں۔ کل شام ٹیکسی والے نے ہمارے گتن تاگ کے جواب میں بڑے صحیح مخرج سے گڈ ایوننگ کہا اور پھر انگریزی بولنی شروع کر دی۔ ہم نے کہا کہ میاں خوب انگریزی بولتے ہو، ہمارے مقابلے کی نہ سہی پھر بھی خاصی اچھی ہے۔ بولا جی میں لندن کا رہنے والا ہوں، یہاں ٹیکسی چلاتا ہوں، انڈیا میں بھی رہا ہوں۔ آپ کہاں کے ہیں؟ ہم نے پاکستان اور کراچی کا نام لیا۔ بولا لاہور بڑا خوبصورت شہر ہے۔ ہم نے کہا کیسے معلوم ہوا؟ بولا میں 6 سال تک اٹاکی کیمپ میں رہا ہوں، جو لاہور اور امرزا کے درمیان واقع ہے۔ اٹاکی اور امرزا تو ہماری سمجھ میں نہ آئے، لیکن مزید تفصیل یہ معلوم ہوئی کہ وہ 1920 سے 1926 تک وہاں رہے، فوج میں میجر تھے۔ ہم نے کہا اردو میں کیا بولتے ہو؟ اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ ہم نے انگریزی میں یہی سوال کیا تو بولا ہم آفیسر تھا اور برٹش آرمی میں تھا، ہمارا چھوٹا لوگ سپاہی لوگ نیٹیوز سے ملتا تھا، ہم نہیں ملتا تھا۔ آخر ہم نے کہا تمہارے کیمپ کا نام ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ اٹاکی تو کوئی جگہ نہیں، اٹاری ہو شاید۔ بولا ہاں اٹاری۔ امرزا کے بارے میں بھی ہم نے کہا یہ امرتسر کی خرابی معلوم ہوتا ہے۔ اس نے تصدیق کی، یہ میجر تھامس صاحب جو رونا جاتا اللہ میاں سے ناتا، بس تنہا یہاں رہتے ہیں، سال 2 سال میں لندن بھی ہو آتے ہیں۔ بولے میرے لیے سب جگہیں برابر ہیں، میں انڈیا میں رہا، فلسطین میں رہا، جرمن جانتا ہوں، فرینچ جانتا ہوں، اٹالین جانتا ہوں، ہسپانوی جانتا ہوں۔ ہم نے کہا اچھا میجر صاحب ہماری منزل آ گئی، ہمیں اتاریے۔ ہم نے میجر صاحب کو تھوڑی سی بخشش بھی دی
اور انہوں نے تھینک یو کہا۔ میونخ میں جو بیوی ہمارے پلے پڑیں وہ بہت شائستہ اور نستعلیق تھیں۔ پلے پڑنا کا لفظ تو خیر بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے اور کئی غلط فہمیوں کو جنم دے سکتا ہے۔ ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بطور گائیڈ تھیں اور تو بہت کچھ جانتی تھیں، حتیٰ کہ ہمارے ملک کا نام بھی سن رکھا تھا، لیکن ہماری زبان کا نام سن کر ہنسیں، بولیں اورندو۔ ہم نے تصحیح کی کہ ارندو نہیں اردو۔ کوئی 3 دن کے بعد ان کو یہ نام یاد ہوا۔ ہم نے ان کو مختصر الفاظ میں بتایا کہ کروڑوں آدمیوں کی اس زبان کے عظیم ادب میں ہمارا کیا مقام ہے، کیسے ہمیں وہاں سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے، کیسے ہمارے ملک کی گوریاں ہمارے آنے کی خبر سن کر قطار در قطار کھڑی ہو جاتی ہیں۔ انکسار اچھی چیز ہے، لیکن ہر چیز کا، حتیٰ کہ انکسار کا بھی کوئی موقع محل ہوتا ہے۔ ہم نے موصوفہ سے کہا، تم اپنے حساب سے یوں سمجھ لو کہ جیسے جرمن ادب میں گوئٹے ہے، کچھ ایسے ہی اردو ادب میں ہم ہیں۔ فیض کے 2-3 اشعار کا ترجمہ بھی سنایا کہ یہ ہمارا نمونۂ کلام ہے۔ بہت خوش ہوئیں اور بس انہیں خوش کرنا ہی ہمارا مقصد تھا۔ فیض صاحب روس وغیرہ میں ہمارے اشعار اپنے نام سے پڑھ کر رنگ جمانا چاہیں تو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ ابن انشا۔ بچوں، آج یہ سبق نمبر 11 کی متن خوانی مکمل ہوئی۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس سبق کی باقی تمام مشقیں پوری کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔